ان کی راتیں ہماری طرح تو نہیں تھیں حضرت. ہماری راتیں تو یہ ہیں 1:30 بجے تک ہم نے جاگنا ہے، جب جاگنے کا وقت ہے ہم سو جائیں. ان کی راتیں تو ایسی تھی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور اسی آیت کو میاں محمد بخش صاحب نے آپ فرمایا رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سے جڑ دی پئی ستے آن لگاوے. یہ راتیں ہماری طرح نہیں تھی، ان کی راتیں بڑی پاک تھی. ہم تو رات کا انتظار کرتے ہیں نا گناہ کے لیے حضرت، رات آئے سارے سو جائیں ہیں پھر فون نکالیں گے اور کسی سے بات کر لیں گے. نہیں حضرت، ان کی راتیں کسی سے بات کرنے کے لیے نہیں تھی، ان کی راتیں تو مصلے پہ گزرا کرتی تھی حضرت. ہاں، اور یاد رکھو آج بھی کوئی طالب آئے وہ توفیق دے دیں گے حضرت، کیوں نہیں. یہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ. ظاہر علماء کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، ایک ایک لمحہ ان کا قیمتی ہے. تو محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ہی فرماتے ہیں، میں نے کہا بس گھر کے کچھ کام ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں نے ایک لونڈی خریدی بازار سے. تو کہتے جب اس کو گھر لایا نا تو میں نے اس کو سارے کمرے دکھائے، میں نے کہا یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، اب تو بتا کون سا چاہیے. آپ فرماتے ہیں وہ کمرہ جس میں گھر کا ٹوٹا سامان فالتو جس کو کباڑ خانہ بھی ہم کہتے ہیں، آپ فرماتے اس نے وہ پسند کر لیا. تو کہتے میں نے اسے کہا اتنے اتنے سونے کمرے ہیں، یہ تو نے کون سا کمرہ پسند کر لیا. تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے کہتی محمد حسین آپ کو کس نے کہا کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں، کمرے تو رب کی یاد سے سونے ہوتے ہیں. کمرے تو رب، ہاں حدیث ہے حضرت، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ پہاڑ جس پہ کوئی اللہ کا ذاکر گزرتا ہے نا، پہاڑ دوسرا پہاڑ مبارک دیتا ہے، بھائی مبارک ہو جائے تینوں مبارک ہو جائے. وہ زمین کا ٹکڑا جس پہ کوئی بیٹھ کے یا کھڑا ہو کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، دوسرا ٹکڑا اسے مبارک دیتا ہے، وہ مبارک ہو بھائی تجھ پہ اللہ کا ذکر ہوا ہے. تو پھر ذکر کرنے والے کی کیا شان ہوگی. وہ آپ فرماتے حیران نہ ہوا کہ لونڈی ہو کے بات اس نے بہت باریک کی ہے، لیکن آپ فرماتے میں نے کہا چلو کسی سے سنی ہوگی اس نے. آپ فرماتے بس کام سے کام، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. آپ فرماتے ایک رات نا مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی تو میں اٹھ کے اس کے کمرے کے پاس سے گزرا تو کیا سنتا ہوں کہ سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، سسکیوں کی آواز آ رہی ہے. آپ فرماتے میرے دل میں خیال آیا اس کو کوئی درد نہ ہو، کوئی اس کو تکلیف نہ ہو، کوئی پین نہ ہو اس کو. اب ظاہر ہے عورت ذات تھی، رات کا وقت تھا. فرماتے میں نے مناسب نہیں سمجھا کمرہ کھولنا. اب فرماتے میں نے تھوڑی سی نا وہ جو کھڑکی تھی نا اس کو کھول کے دیکھا، دیکھو تو صحیح کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں، وہ درد سے نہیں رو رہی، وہ قرآن پڑھتے ہوئے رو رہی ہے. کیا حضرت جی لطف ہوگا صبح قرآن پڑھنے کا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کیا حضرت جی مزہ ہوگا سردی ہے، سارے یہ ستے دن. الرحمن یاسین ہائے 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 اڑ کتنے اون نہیں اون نہیں. مانگو دعا یا اللہ توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں. اور یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں سارے میرے سر کا تاج ہیں. میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، ان کی نہیں کر رہا. یہ بڑے لوگ ہیں. یہ جس دوڑ میں ہم لگ گئے بڑی، یہ دوڑ ٹھیک نہیں ہے حضرت جی. ہاں یہ دوڑ نہیں ٹھیک. مولانا روم نے اس کو حکایت کیا مثنوی شریف میں. اور فرماتے کوئی بزرگ تھے تو نماز عصر کی ادائیگی کے لیے بچہ ایک بیٹھا نا رو رہا تھا. اور یاد رکھنا حضرت جی بزرگ بندہ عمر سے نہیں بنتا، بزرگ بندہ عمل سے بنتا ہے. ہاں یہاں عمر والے بزرگ تو بہت زیادہ ہیں، عمل والے بڑے تھوڑے تھوڑے ہیں. اور بزرگوں کا عمل کیا ہوتا ہے، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نر. میں پیچھے بھی جائیں تقریب میں وہاں بھی اپنے اسپیشل نمازیوں کا ترلا ڈال کے آؤں، وہ خدا دا واسطہ اپنی سختیاں کٹاؤ، مسیتیں آن دے لوگ. یہ مسجد کسی کو لاٹ نہیں آنے دو حضرت جی، ان بچوں کو لاؤ مسجدوں میں، اپنی اپنی سختی کم کرو. وہ حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نر.
رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ٹھیک ہے. وہ روک کے بچے کو پوچھا بھائی کیوں رو رہا ہے؟ تو اس وقت کا جو بھی کوئی رائج الوقت سکہ تھا اس نے کہا جی وہ میرے پاس اتنے ایک تھا تو وہ گم گیا میں اس لیے رو رہا ہوں. ان کا اتنی سی بات ہے. انہوں نے جیب سے نکال کے سکہ دیا. خوش ہے. خوش ہے. نماز عصر با جماعت پڑھی, پڑھ کے پھر نکلے تو دیکھا پھر رو رہا ہے. پوچھا آپ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر وہ ہوتا تو دو ہونے تھے. کہا اچھا چلا یہ لے دو کر دی. اب خوش ہے. مغرب کی ادائیگی کے لیے پھر آئے تو پھر رو رہا تھا. وہ پوچھا آپ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی وہ دے دیتے انہوں نے. فرمایا ٹھیک ہے 3 بھی کر دی. اب خوش ہے. ٹھیک ہے. پھر چلے گئے. مغرب پڑھی پھر واپس آئے پھر رو رہا تھا. پوچھا آپ کیوں رو رہا ہے؟ جی وہ دے دیتے 4 ہونے. مولانا روم وہاں لکھتے ہیں کہ وہ بزرگ کہنے لگے محبوب نے سچی کہا ہے اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا. یہ دوڑ کسے ختم ہونی ہے؟ لاکھ کمالو گے تو کروڑ کو دل کرے گا, کروڑ کمالو گے تو 2 کروڑ روپے کر نہیں. حضرت باج فقیراں کسے نہ مارے ظالم چور اندر داؤ, انہوں نے مارا. یہ دوڑ نہیں ٹھیک. حضرت دعا یہ کرو اللہ ہمیں اس دوڑ میں لگا دے. آج میں نے کتنا قرآن تلاوت کیا ہے. آج میں نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنے نذرانے پیش کیے ہیں. آج میں نے کتنا اپنے اللہ کو یاد کیا. یہ دوڑ تھی. اب فرماتے ہیں اب کیفیت یہ تھی محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ اندر رو رہی تھی, میں باہر رو رہا تھا. وہ تو رو رہی تھی نا قرآن پڑھ کے. اب فرماتے ہیں میں اس بات پہ رو رہا تھا وہ لونڈی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود سویا ہوا ہے. اب فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی میں باہر رو رہا تھا. فرماتے ہیں جب وہ صبح کا وقت آیا مناجات کا وقت, ایوہ السائل ہے کو مانگنے والا, ہے کو توبہ کرنے والا, ہے کو مغفرت کا طالب ہے. اب فرماتے پھر اس نے مناجات شروع کی اور دعا کیا کرتی ہے, اے یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. اللہ یہ قرآن میں مضمون موجود ہے یحبہم و یحبونہ, ٹھیک ہے مضمون موجود ہے. لیکن پتہ نہیں محمد حسین بغدادی علیہ الرحمہ نے کس بات سے دلیل پکڑی. اب فرماتے ہیں میں اٹھ کھڑا ہوں اور میں نے دروازہ کھول دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے لیکن اپنی دعا کو بدل. وہ بے نیاز ہے. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں. اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں, اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جہانوں. بے نیاز ہے وہ, اس کو کیا کہ تجھ سے محبت کرے, بلکہ اس طرح اس کی بارگاہ میں عرض کر یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ ہے جو مجھے تجھ سے ہے. آئے آئے پکی تو وہ بھی تھی نا. علم کا ایک ذریعہ کتابیں ہیں, علم کا ایک اور ذریعہ بھی ہے. علماء بیٹھے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں عالم بننا چاہتا ہوں. فرمایا تقوی اختیار کر تو عالم بن جائے گا. وہ پھر علم اندر سے پھوٹتا ہے جی, اندر سے سوتے پھوٹتے ہیں, وہ اندر سے نکلتا ہے. جسے صوفیاء نے علم لدنی کہا ہے, وہ پھر اندر سے سوتے پھوٹتے ہیں. وہ آگے سے کیا جواب دیتی ہے, اے محمد حسین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں لیکن بعد میں بھی پکی ہوں. اب بھی اسی طرح کہوں گی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. اب فرماتے ہیں پھر میں نے بھی اس کو کہا پھر دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے. اب فرماتے ہیں وہ آگے سے کہتی محمد حسین یہ دلیل نہیں ہے محبت ہے تو جگہ رکھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت. ہم نے قرآن چھوڑ دیا. یہ صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے سر پہ رکھنا ہے. یہ صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ تعویذ بنا کے دینے. یہ تو ہے قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ دکھا رہے جو اس نو پڑھ کے عمل کبھاوے سدھے جنت جاؤ. قرآن نہ چھوڑو. جتنے بچے بیٹھے پتر اس فیس بک کی جہاں چھوڑ دو, کچھ بھی نہیں ہونا یار. میں کہتا ہوں 2 کروڑ لائک بھی آپ کی تصویر کو مل جائے کیا ہوگا یار, کچھ بھی نہیں ہونا. وہم یا چاہیے اندر کا وہ چل جائے. ایک بار پڑھ لے قل هو اللہ احد, ایک بار پڑھ لے اللہ الصمد, ایک بار پڑھ لے لم یلد ولم یولد. اپنا تلفظ ٹھیک کر لیں. ہم پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد, غلط پڑھتے ہیں ہم. ولم یکن لہ کفوا احد, یہ نہیں. کسی سے بیٹھ کے سیکھ لے. ایک بار پوری سورہ اخلاص پڑھ لے, منٹ بھی پورا نہیں لگتا, تجھے 10 پارے تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا. وہم ہے حضرت, ہمیں ہر 2 منٹ کے بعد کھول کے اس چاچے کو دیکھتے ہیں
کی بنے کیا بننا ہے؟ کچھ بھی نہیں بننا یار، کچھ بھی نہیں بننا. کھول پڑھ سورہ یاسین. محبوب کہہ رہے ہیں جو نماز فجر پڑھے اور نماز فجر پڑھنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے، نہ نواز شریف کی لوڑ، نہ شہباز شریف کی لوڑ، نہ عمران خان کی لڑو، اس کے اس دن کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں. وہ کیا تم نے سمجھا قرآن کو یار؟